بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ربنا صل على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين وعلى الباقر والصادق علما ويقينا وعلى الكاظم موسى والرضا فضلا ودينا والتقي الخشع الباسط بالجود يمينا وعلى الهادي الذي أشرق كالشمس جبينا والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا الياسين الهداة الطيبين الطاهرين ربنا سيدنا صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله مصابيح الدجى والظلم وبعد قال الحكيم في كتابه المحكم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العلي العظيم چند جملے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں پہلے آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا. ابھی چند جملے عرض کرنے سے پہلے آج یوم آزادی پاکستان ہے. ایک انتہائی اہم دن ہے. ہمیں اس دن کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اسلاف نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے آج 60 سال سے زیادہ پہلے جو قربانیاں دی، جو کاوشیں کی، زحمتیں اٹھائیں، پھر ان تمام مشکلات کے بعد ہمیں آزادی ملی. آج کے اس دن میں 14 اگست سنہ 1947 کو پاکستان کے نام پر ایک نیا ملک دنیا کے نقشے پر ابھر گیا. تو ایک بڑی نعمت ہے آزادی. جو قومیں غلامی زندگی بسر کر رہی ہیں ان سے آپ پوچھ لیں آزادی کیا ہوتی ہے. فلسطینی عوام سے پوچھ لیں آزادی کیا ہوتی ہے. کشمیری عوام سے پوچھ لیں آزادی کیا ہوتی ہے. آزادی اتنی بڑی نعمت ہے. آزادی کی فضا میں سانس لینا کچھ اور ہے. غلامی دور میں اور غلامی زندگی میں سانس لینا کچھ اور ہے. ایک سانس بھی دشوار ہے انسان کے لیے. تو بڑی آزادی الحمدللہ
بڑی نعمت ہے پاکستان معرض وجود میں آیا، اس کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے وجہ سے آج کتنی خوشحالی آ گئی ہے الحمدللہ۔ تو میرے دوستو، لیکن ایک بات تو مسلم ہے کہ ہمیں سیاسی آزادی ملی ہے، ابھی تک ہم فکری طور پر آزاد نہیں ہیں، ہم وابستہ ہیں، ہم مربوط ہیں کہیں کبھی شرق سے کبھی غرب سے، اور دشمن ہوتے ہوئے بھی دشمن کے چنگل سے معاشی طور پر فکری طور پر ہم ابھی تک آزاد نہیں ہیں۔ البتہ سیاسی آزادی تو ہمیں ملی، ایک بڑی نعمت ہے، اس میں شک نہیں۔ دعا کریں اس ماہ مبارک رمضان میں، یہ ماہ مبارک رمضان ہی آزادی کا مہینہ ہے۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حیوانیت سے بلند ہو کے انسانیت کے دائرے میں آنے کے لیے آزادی، اپنے نفس کے حدود و قیود سے باہر ہونے کے لیے آزادی شہوات سے، جو ہمیشہ سال بھر ہم پہ قوہ غضبیہ، قوہ شہویہ، ہم پہ یہ طاقتیں غالب رہتی ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں آزادی کا سب سے بڑی آزادی، گناہوں سے آزادی، اس کے نتیجے میں سب سے بڑی آزادی انتہائی، ذالک هو الفوز العظیم تعبیر کیا ہے قرآن نے، کہ جہنم کے عذاب سے آزادی اور بہشت برین کی نعمتوں سے ہمکنار ہونا، اس سے بڑھ کر کون سی بڑی نعمت ہے؟ تو یہ آزادی کا مہینہ، یہ آزادی کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، پروردگارہ تیری کتاب مقدس قرآن مجید اور اس کے جو مفسرین ہیں حقیقی، ثقلین سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کی ہے، قرآن اور عطرت دونوں تیرے درگاہ میں ہم واسطہ قرار دیتے ہیں، ہماری نفس کی اور اسارت سے ہمیں آزاد ہو کے، گناہوں سے آزاد ہو کے ہمیں تیری نعمت اگلی دنیا میں حاصل کرنے کی توفیق عنایت کر بار الہ۔ ہم سب کے لیے جنت نصیب فرما، جوار محمد و آل محمد نصیب فرما، حور العین نصیب فرما، غذائے بہشتی نصیب فرما۔ یہ جو ہر شب ہر رات کو یہ دعا آپ مانگتے رہے اور مانگتے رہنا بھی چاہیے۔ اللہم برحمتک فی الصالحین فادخلنا وفی علیین فارفعنا وبکأس من عین سلسبیل فاسقنا ومن الحور العین برحمتک فزوجنا ومن الولدان المخلدین كأنهم لؤلؤ مخدوم فاخدمنا، كأنهم لؤلؤ مكنون فاخدمنا۔ آگے چل کر ومن ثمار الجنہ، جنت کے میوے، ولحوم الطیر، نہیں یہاں کی جو پرند چرند ہے دنیا میں، وہ ایک اور پرند چرند ہے، ان میں اس گوشت میں اور لذت ہے، یہ ہمارے لیے قابل تصور نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اس دنیا کے بارے میں وہ تصور ہی نہیں کر سکتا، ایسا ہی یہ بخدا۔ ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس، بہشت کے جو لباس ہے، من ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر، یہ سارے کہاں حاصل کر سکتے ہیں؟ لیلۃ القدر ماہ مبارک رمضان میں۔ وحج بیتک الحرام وقتلا فی سبیلک، تیرے راستے میں، دین کے راستے میں شہادت، فوفق لنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آگے اور بھی ہے نا، ہر رات کو یہ دعا پڑھ لیجئے، سب بول ہماری دعا پہ ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ سارے خیر دنیا والآخرت، سب اس دعا میں کیا ہے؟ تفصیل سے ذکر۔
Jadi çok naliyahu mein na tafsir maza. تو ہم تو سورہ کیا سورہ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے حبیب دن کے چاشت کے جو وقت ہے اس کی قسم، دن جو ہے وہ روشن ہوتا ہے، روز روشن کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی تاریکی کی قسم جب تاریکی پوری دنیا پہ چھا جاتی ہے اس کی قسم، ما ودعک ربک، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے پروردگار نے، وما قلا، نہ تجھ پہ کیا ہے ناراض ہے، وما قلا کیا ہے اصل سجا جو ہے نا برابر ہونے کے لیے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ وَالْأُولَىٰ، اس کی میری تھوڑی سی حمایت تشریح کریں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ کچھ عرصہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی منقطع رہا، روح الامین کا آنا جانا کا سلسلہ بند رہا، وہ اس کی بھی وجوہات ہے، ایسے ہی تو نہیں ہے، کئی وجوہات مفسرین نے بتائے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی، یہ سازشی تاریخی سازشی لوگ ہیں، آ گئے حضور مدینے میں، آپ کو پتہ ہے نا جنگ بنی قنقنہ، جنگ خیبر، یہ وہ بنی قریظہ، یہ سارے یہودیوں کی وجہ سے، یہ سارے اللہ ان کو نیست و نابود کرے ہیں، ابھی بھی یہی فلسطینی بیچارے عوام جو ہے ان سے مبتلا ہے۔ تو یہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں یہ لوگ آ گئے اور وہ سوال کے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تفصیل سے ذوالقرنین کا واقعہ ہمیں بتاؤ۔ ان کے لیے تھوڑی سے اشارے بشارے توریت انجیل میں ہے نا، لیکن وہ اسی حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان کرنا چاہتے تھے یہ لوگ۔ ذوالقرنین حقیقت روح کیا ہے وہ بتائے ہمیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ نے نہیں فرمایا، یہ بھی ایک مصلحت ہے، یہ انشاءاللہ آپ نے نہ کہنا بھی کیا ہے، اس میں بھی مصلحت ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن تَقُولَ انشاءاللہ، قرآنی آیت ہے۔ میرے حبیب کوئی بھی کام میں کل کروں گا، کل بتاؤں گا، نہ فرمائیے مگر ان کے ساتھ ہی ساتھ کیا کہنا ضروری ہے، انشاءاللہ تعالی، اللہ کی مشیت اگر ہو، اللہ کی رضایت اگر ہو، اللہ چاہے تو، نہ چاہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے تو فرمایا کل میں جواب دوں گا، فرمایا آپ نے، تو وحی منقطع ہوئی، وحی منقطع ہوا، نازل ہونے رک گیا، وحی رک گئی۔ جو میں نے پہلے بتایا نا جی 3 دن یا کتنا 12 15 25 40 بعد میں تفصیل سے قرآن میں آیت ہے، ذوالقرنین کے بارے میں ہے، اصحاب کہف کے بارے میں ہے، قل الروح یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ آیت بعد میں نازل ہوئی۔ تو اس میں کیا حکمت تھی؟ حکمت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر اپنی ذات کی طرف سے کوئی بھی ارشاد نہیں فرماتے تھے، ما ينطق عن الهوى، وہ اپنی طرف سے کوئی خواہش کی طرف سے ان هو الا وحی یوحی، جب تک وحی نازل نہیں ہوتی انتظار میں بیٹھتے، پتہ چلا حضور پر جو کتاب نازل ہوئی وہ وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کسی انسان کی طرف سے یا کسی یہ لوگ کہتے تھے کوئی جن یہ وہ اس طرح نہیں۔ تو اس کے ثابت کرنے کے لیے یہ جو مصلحت تھی نا، انقطاع وحی پھر نزول وحی۔ انقطاع وحی عالم معنی میں اندھیرا ہے، نزول وحی عالم معنی ہے کیا ہے، اجالا ہے، روشنی ہے، وہ تاریکی ہے۔ اسی حوالے سے قسم کھایا میرے حبیب والضحیٰ، دن کی روز روشن کی قسم،
واللیل اذا سجا، رات کی تاریکی کی قسم، ان دونوں میں مصلحت ہیں میرے حبیب۔ اسی طرح آپ پہ وحی نازل ہونا اور منقطع ہونا بھی اس میں بھی کیا ہے؟ مصلحت ہے۔ پتہ چلا دنیا کو، خصوصاً ان سازشی یہودیوں کو، کہ حضور وحی کے بغیر ایک بھی کلام نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ پر ان کی طرف نسبت دے کے۔ جس طرح روز روشن انسانوں کے لیے، رات کی تاریکی انسانوں کے لیے حکمت سے بری ہوئی یہ چیز ہے، اسی طرح یہ بھی ہے حکمت سے بری۔ یہ کسی کی جب دن کو اللہ تعالیٰ روز روشن ہے تو کیا مخلوق پر راضی ہو کے ناراض ہو کے ایسی کی بات ہے؟ مصلحتوں کی بنیاد پر لیل و نہار ہیں، شمس و قمر ہیں، اسی طرح نزول وحی انقطاع وحی بھی مصلحتوں کی بنا پر ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ذہن اوس ویوشن جی والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى۔ میرے حبیب اگلی دنیا اس سے پچھلی دنیا سے آپ کے لیے کیا ہے؟ ہاں صدہا درجہ ہاں بہتر ہے۔ کیا ہے؟ درجہ ہاں بہتر ہے۔ اگلی دنیا دار آخرت۔ یہاں تو آپ مصائب میں گرے ہوئے ہیں، مشکلات ہیں، یہ دن آپ کے لیے غم، اندوہ، جنگ، یہ وہ، لیکن اگلی دنیا میں آپ کے لیے راحت کی راحت۔ سارے انبیاء آپ کی خدمت میں ہیں، بہشت کے اعلیٰ مقامات آپ کے لیے مہیا ہے، فرشتے آپ کے خدمت گزار ہیں، تو وہاں آرام ہی آرام، سکون ہی سکون۔ اور اس میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ کچھ بعض مفسرین اس طرح کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ مفسرین کہتے ہیں نہیں، مقصد نہیں ہے فقط دنیا اور آخرت کی بات نہیں ہے۔ آخرت ہم نہیں کہتے ہیں، یہ عربی میں مؤنث ہے، مؤنث ہے، یعنی دار آخرت، دار مؤنث ہے عربی میں۔ جیسے اردو میں مسجد مؤنث نہیں ہے، اسی طرح عربی میں دار کیا ہے؟ دار دنیا، دار آخرت۔ اس لیے دار دنیا بھی مؤنث ہیں، دنیا بھی یہاں چھوڑنے دی کون لوگ پتہ زلیان سے انگو لیتے ہیں میٹھوت پکڑا ہے انہیں دنیا اسم تفضیل، افعال تفضیل، ادنا، اکبر، اصغر، اکبر، احمر، ظلمرہ تو سخو اکبر، اصغر، چین دنیا، ادنا، سب سے نزدیک، سب سے نزدیک۔ اس کا مؤنث کیا ہوتا ہے؟ دنیا۔ اصغر کا مؤنث کیا ہے؟ صغرا۔ اکبر کا مؤنث کیا ہے؟ کبرا۔ دنیا یعنی دار دنیا، آخرت یعنی دار آخرت۔ دنیا کو ہاں چاہز بھی انسکتا چونکہ چقت سا انسان لنزدیک ترین ایتو آدم نہیں ہو رہی دنیا بوئی نہیں دے عالم بوئی نہیں دے خیر۔ وَلَلْآخِرَةُ، میرے حبیب تیرے لیے حیات، اگلی حیات پہلی حیات سے، اگلا دور پہلے دور سے، آپ کا انجام آغاز سے خیر لک من الاولیٰ، آپ کے لیے بہتر ہے بھی یہی ہے بھی یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پہ وحی نازل ہوئی، غار حرا سے آپ اترے تو کون تھے؟ اس پوری کائنات میں نہج البلاغہ میں مولا ارشاد فرماتے ہیں ہم تین تھے پوری کائنات پہ توحید کے قائل، ہم تین تھے، تین بندے تھے پوری کائنات یعنی دنیا گانی گلے منگف سو میرپا لا الہ الا اللہ ذکر محمد رسول، تین کائنات، تین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ہم نماز جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھتے تھے، تین افراد اس کائنات پہ نمازی تھے، حضور، ام المؤمنین خدیجہ اور میں، فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں۔ تو ایسی کیفیت تھی نا، پھر اسلام پھیلتا جایا، اسلام کی جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں روشنی پھیلتی گئی، پھیلتی گئی، اس گھر میں، اس گھر میں، اس گھر میں، اس گھر میں۔ جب یہ آیات نہ، یہ آیت مکی ہے، والضحیٰ محدود تھے لوگ، محدود، آپ کی تسلی کے لیے فرماتے ہیں یہ جتنے بھی لوگ کہتے ہیں کہہ لیجئے آپ کا مستقبل روشن ہے میرے حبیب، آپ کی پہلی قدم سے اگلی قدم بہتر ہے،
آج سے کل بہتر ہے، کل سے پرسوں بہتر ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ حضور کے لیے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ مِنَ الْأُولَى وَلَلْخُطْوَةُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْخُطْوَةِ الْأُولَى۔ نعوذ باللہ، اللہ کرے صحیح ہو میں، یعنی آپ کی اگلا قدم پہلے قدم سے کیا ہے؟ بہتر۔ آپ کا اگلا دور پہلے دور سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ آپ کی زندگی کے ہر مرحلے جو ہے، پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ پہلے مرحلے سے کیا ہے؟ بہتر ہے بھی یہی ہے۔ ہاں، یہ ہفتہ گزرتے جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسلام پھیلتے گئے اور اتنے ہر حوالے سے مشکلات کے طوفان اٹھ رہے تھے اسلام کے خلاف۔ کئی گھروں میں، محدود گھروں میں اسلام کا شمع، اسلام کی شمع کیا تھی جی؟ روشن تھی۔ یہ نہیں مؤنث پیتی تھی، اردو بلا پوئن میں جو اسلام کی شمع کیا تھی جی؟ روشن تھی کئی محدود گھروں میں۔ وہ پھر یہ جو کفار آئے، مشرق میں بھی کفار، مغرب میں بھی مشرکین، یہ ابو لہب، یہ ابو سفیان، یہ سارے کے سارے متمولین، یہ جو گردن کلف، یہ جو سرمایہ دار، یہ سارے کے سارے آپ کے کیا تھے جی؟ مخالفت میں آئے دن پروپیگنڈے، وہ مشکلات کے طوفان کھڑے تھے۔ کوئی کامیابی نزدیک، کسی کے لیے کوئی کامیابی نزدیک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی، یہ آیات نازل ہوئی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ نہ تیرا رب تجھ میں ناراض ہے، نہ تجھے چھوڑ دیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ہر اگلا قدم پہلا قدم سے کیا ہے آپ کے لیے؟ بہتر ہے۔ ہر اگلا دور پہلا دور سے آپ کے لیے کیا ہے؟ ابتدائی جو دور تھے مدینے کے لیے، بعد میں بہتر ہے، پھیلتے گئے۔ ہجرت سے پہلے کا دور، ہجرت کے بعد کی دور، ہجرت کے بعد کے دور کیا ہے؟ بہتر ہے۔ جنگ بدر سے پہلے کی صورتحال، جنگ بدر کی بعد کی صورتحال، 1000 بار 7 بار جنگ بدر کی جو ہے جو بعد کی صورتحال جو ہے وہ حضور کے لیے کیا ہے؟ اسلام کے لیے، حضور کے لیے، حضور کے ساتھیوں کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ پھیلتے گئے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے بہتر یا مکہ کے بعد؟ فتح مکہ کے بعد صلح حدیبیہ سے پہلے کی بہتر ہے حضور کے لیے بات۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ۔ اوہ یار لطف اٹھائے نا میرے دوست، لطف اٹھائے نا آپ لوگ۔ تو یہ خصوصاً جنگ بدر ایک انتہائی اہم معرکہ ہے۔ اس میں تقریباً 70 قریش کے لوگ جو ہے وہ کیا کرے؟ اسیر ہو گئے۔ نابسامانی کیفیت میں کچھ بھی نہیں تھی، 313 بندے تھے، وہ تو 1000 سے بھی زیادہ تھے، اور یہاں ایک گھوڑا سوار تھا۔ وہاں تو مسلح کے مسلح تھے، گھوڑے کے گھوڑے، سلاح و جنگ سے آراستہ کے آراستے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نصرت نہ کی جنگ بدر میں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور صنادید قریش جہنم میں واصل ہو گئے۔ ولید، شیبہ، ابو جہل، یہ ابو جہل۔ اچھا ایک واقعہ یاد آتا ہے جی، مثال میں تاریخ کا یہ نہ ہوتے کو تھے جو ایسے تفسیر کو یہی رکنے دے، کل انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ یہ جنگ بدر میں قریش کے جو علم بردار سے کفر و شرک کے، جیسے ابو جہل، یہ بھی جہنم میں کیا ہو گیا؟ واصل۔ ابو جہل انتہائی جسیم تھا، مردود، بہت جسیم، لحیم جسیم، درت جو ہے کت۔ یہ کہاں جہنم میں واصل ہوا؟ اس کا ایک خوبصورت ایک واقعہ ہے۔ جب یہ جہنم میں واصل ہونے سے پہلے یہ جب سورہ ضحیٰ وغیرہ ابتدائی جو سورہ ہے وہ نازل ہوتے،
تو اس وقت سورہ الرحمن بھی نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوئی، سورہ جسے عروس القرآن کہتے ہیں، قرآن کی دلہن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم العیان شمس والقمر وبأي آلاء فصاحت سے بلاغت سے بری ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو محدود تھے نا، کچھ گنانے مسلمان تھے، شرک کا دور تھا، کفر کا دور تھا، تو فرمایا کون ہے اس سورے کو تلاوت کرے جا کے مشرکین کے مجمع میں۔ وہاں تو ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل، یہ سارے ابو والے سارے تھے نا، ایسے پتہ نہیں 80 کروڑ لوگ، سب ڈر گئے۔ مولا تو وہاں حاضر نہیں تھے، مولا امیر المومنین تشریف نہیں رکھتے تھے، کسی کام پہ لے شاید تشریف لگ گئے تھے۔ یار سناٹا چاہیے بیچارے ان سے لگی تو اللہ سپینگ تاں سے کب تاں دی یہ سے دینے میں جو ڈرتے ہیں نا، یہاں نہ جو بہت بتاؤں میں چھو آپ ہوتے تو شاید زمین کے اندر چلے جاتے ہم اس طرح خوف کھا کے۔ تو بہرحال وہاں عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ تعالی وہ اپنے جگہ سے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود رگومت انتہائی نحیف، قد کوتا، ہاں کیا وہی ٹھگنے کے خط ہیں جو بھی ہو، لوگ مذاق اڑاتے تھے اس کو دیکھ کے، عبداللہ بن مسعود وہ آ رہا ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، مذاق بات کرو سچی کے دل۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے جی، مخلص عبداللہ بن مسعود، محب علی بیت ہے، محب علی تھے، بعد میں ولایت علی پہ قائم رہے۔ یا رسول اللہ میں سورہ الرحمن کو میں تلاوت کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کی ایک خصوصیت یہ تھی، انتہائی خوبصورت لہجہ تھا اس کا، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، ٹھہر خوبصورت آواز میں۔ یہاں تک مدینے میں ایک دفعہ وہ تلاوت کر رہے تھے قرآنی آیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرنے لگے توقف کیا، جس پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوش لعن یہ دیتے واقعی ہسا تو وہ اپنے جگہ میں حضور کو پتا تھا رگومت سپیتا چھتا دن میں بیٹھا۔ پھر فرمایا کون، پھر وہ کوئی نہیں، وہ اپنے جگہ سے پھر کھڑے ہو گئے۔ تیسری دفعہ پھر کھڑے ہوئے تو کہا عبداللہ بن مسعود ٹھیک ہے تم چلے جاؤ۔ وہ گئے جی، وہاں ابو جہل، ابو سفیان، ابو لہب سارے بیٹھے ہوئے، بڑی انتہائی ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ انہوں نے سورہ الرحمن کی تلاوت جو ہے وہ انہوں نے کی شروع کیا، آیات پڑھنے لگا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، اس طرح آگے خوبصورت لہر میں۔ ابو جہل نے دیکھا یہ اتنا سا آدمی ہے قد کوتا نحیف، چند آیات انہوں نے تلاوت کی تھی، وہ گئے جناب علی، اتنے بڑے پنجے تھے نا اس کے پنجے، اور ایک تمانچہ مارا اس بیچارے پر، وہ زمین بوجھ ہو گئی، گر گیا زمین پر، اس کے کان سے اور اس کے چہرے سے خون جاری ہوا، کھڑے ہو مدت کے بعد اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ پھر کچھ دوسرے جو اصحاب تھے ایمان لانے والے، انہوں نے لے گیا اس کے ہاتھ پکڑ کے، اس کو حضور سے سہارا دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیکھا لہو لعان ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے اسی لیے تجھے اجازت نہیں دی تھی کیونکہ تم میں نہ وہ ہے علم ہے، لیکن مقابلہ کے لیے دشمن کے آج کیا چاہیے؟ بسطتن فی العلم فی الجسم، یہ قرآنی آیت بھی ہے نا، وزادہ اللہ بسطتن فی العلم جسم، جسامت کی بھی ضرورت۔ آج کل پولیس میں جب لوگ بھرتی ہوتے ہیں تو ہے اس کے لیے، فوج میں ہر ایک فوج میں بھرتی کرتے ہیں یہ لوگ نہیں کرتے، قد کی ضرورت ہے، جسامت کی ضرورت ہے، وہ دشمن کے سامنے سفارہ ہونا ہے۔ ہاں تی بیچارہ ایک تھپڑ سے، ایک تمانچہ سے لہو لہان، ہم کان سے، ہم چہرے سے خون ہی خون۔ باہر تو جنگ بدر کی بات ہو رہی تھی نا، تو جنگ بدر میں ابو جہل بھی کیا ہو گئے جہنم کے،
واصل جہنم ہوا، جنگ ختم ہوئی، واقعہ اختتام ہو گیا، اور مال غنیمت جو ہے اس میں لوگ لگ گئے۔ اس میں بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود تو جنگ کے لیے نہیں جا سکتے تھے نا، جسامت نہیں تھی اس میں، وہ کیا ہے اتنا سے کھکھری لکھن کھرن تھاؤں بین بجو حتی تلوار بھی اٹھانا اس کے لیے مشکل تھا۔ تو اس کو بلایا عبداللہ بن مسعود خوش ہوئے تھے، نیمبوس پیونت پہ تھے، آس لے کے بیٹھے ہوئے تھے نا، جاؤ میدان جنگ میں، دیکھو ان کفار اور مشرکین میں سے کوئی بھی نزدیک بمرگ ہو، موت کے نزدیک ہو، اس کے نزدیک جاؤ اور اس کے سر کو کیا کرو؟ قلم کرو۔ ہاں خوش ہو گئے جی، گیا چھوٹا سا تلوار لے کے ہاتھ میں، چھوٹا سا تلوار، ماتی برتیس کا کھکھری زیر میں، ہاں چیز ہے کھکھری، یعنی کیا کہ چھری سے بڑا، تلوار سے چھوٹا، دو بھی ٹکڑے کھل گئی نا، تو وہ اس کو اٹھا کے گیا، وہاں دیکھا ہاں وہاں دیکھا ایک بہت بڑا ایک جسیم ایک ہے کفر کا مجسمہ وہاں پر، اور خر کر رہا ہے، نزدیک پر مرگ ہے، وہ جہنم میں واصل ہو رہا، اور منہ سے کثافت ہے، نزدیک سے دیکھا ابو جہل ہے۔ کون ہے؟ ابو جہل۔ یاد آیا جس نے مکے میں مجھ پر جو کیا کہتے ہیں تھپڑ مارا تھا، اس سے میرا کیا ہے، اس کو یاد آیا، چلو جی آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ گیا نزدیک گیا تو وہ ڈرنے لگا، کہیں اگر اس میں جان ہے تو پھر میرے جان کے لیے کیا ہے؟ تو ایک نیزہ لے آیا دور سے، اس میں نیزی دے کر کے سر جو ہے اس کے یہاں کیا کہتے ہیں گردن میں کر دیتے، جیسے ہم کسی حیوان سے ہم ڈرتے ہیں نا جی، بچھو ہو وہ نہیں کرتے ہیں اس طرح، اسی طرح دیکھا ہاتھ پر برکت نہیں ہے، یہ نزدیک گیا وہ کھکھری کو، وہ جو چھری سے بڑا جو تھا نا تلوار سے چھوٹا اس کو ہاتھ میں لیا ہوا تھا، بڑی مشقت کے ساتھ بڑی مشکل کے بعد اس کے سینے پہ چڑھ سکا، یہ چڑھ سکے کون؟ عبداللہ بن مسعود۔ اتنا وہ قد ہوتا نہیں آدمی تھا، چڑھنے کے بعد وہ یوں کرنے لگا، اس نے آنکھیں کھولا، ابو جہل نے اپنی دونوں آنکھوں کو دیکھی، اس نے چرواہے کا بچہ، ایک بڑے مقام پہ تم آ گئے ہو، چرواہے کا بچہ، بڑی منزلت حاصل کی تم نے، ہاں ابھی میرے جان میں کچھ جان ہے، کہہ دو اپنے حبیب سے، محمد سے، اس کائنات پہ سرزمین میں، پوری سرزمین پہ محمد سے زیادہ دشمن میرے نزدیک نہیں ہے، اتنی ملعون تھی، فرعون سے یہ بدتر ہو گیا نا، بعد میں حضور نے فرمایا فرعون اس سے بہتر ہے، کیونکہ فرعون جب غرق ہونے لگا نا تو کہتے ہیں کہ آمنتو ما آمن علیہ بنو اسرائیل، آمنتو بالذی آمن علیہ بنو اسرائیل، جس اللہ پہ بنی اسرائیل نے ایمان لائے ہیں میں اس پر، لیکن اس کے ایمان کی کیا فائدہ ہے، عذاب نازل ہونے کے بعد کسی کے ایمان کے کوئی ویلو نہیں، تو لیکن یہ ملعون اس سے بھی بدتر ہے، کہتے اس کائنات میں کہہ دو محمد سے کہ محمد سے زیادہ منفور ترین شخص میرے نزدیک نہیں ہے، میں مر رہا ہوں، نفرت لے کے مر رہا ہوں، ملعون اتنا تھا۔ تکبر کو آپ نے نہیں دیکھا، جب عبداللہ بن مسعود کے سینے پہ چڑھ گئے تو کیا کہا، ایک چرواہے کا بچہ تم نے یہ ہو، تو بہرحال وہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں چھری سے اپنے اس سے اوپر کچھ اثر نہیں ہو رہا، کہا چرواہے کا بچہ اترو، وہ ہے میرا تلوار پڑا ہوا، اس سے مجھے جہنم میں واصل کرو، اتنا بڑا تھا، تیری اس چھری سے کچھ بھی نہیں بنوں گا، یار گدھے کے سر سے اس کا سر کیا تھا، بڑا تھا، دیو حکت۔ تو بہرحال عبداللہ بن مسعود نے اس کی تلوار کو اٹھایا، اس کے جہنم میں واصل کیا، اس کے منحوس نجس سر کو تن سے کیا کیا، جسم سے جدا کیا، وہ اٹھا نہیں سکے نا، اس بات مصیبت یہ ہو گئی ان کے لیے، عبداللہ بن مسعود کے لیے،
ایک سر اتنا سر گدے کے سر کے برا وہ اٹھا ہی نہیں سکتا، اتنا کمزور بندہ تھا جسمانی طور پر۔ فکر میں ہو گئے بھئی کیسے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درگاہ میں لے جاؤں؟ تو آخر میں یاد آیا اس کے کان کو میں سوراخ کروں گا اور ایک رسی، چھوٹی سی رسی سے اس کو باندھ لوں گا، کھینچتے ہوئے لے گئے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو حضور تبسم کیا، حضور سے کہا ٹھیک ہے، مکے میں تیرے کان پر سے کیا نکلا تھا؟ خون نکلا تھا، آج تم نے کیا کیا؟ انتقام لے لیا عبداللہ بن مسعود۔ اس کو کہتے ہیں مکافات عمل، یہ عذاب نہیں ہے، عذاب تو آخرت میں ہے، جہنم کے عذاب ابو جہل کے لیے، یہ ایک مکافات عمل۔ کسی پہ زیادتی نہ کرے میرے دوستو، بیجا کسی پہ زیادتی نہ کرے، اگر کسی پہ زیادتی ظلم کرے گا مکافات عمل میں مبتلا ہوگا، ہے کوئی ضابطہ نہیں ہے، عام طور پر مبتلا ہو جاتا ہے، عام طور پر مبتلا ہو جاتا ہے، کسی غریب پر، کسی یتیم پر، کسی اس پر کیسے کرے گا نا تو اس کی عرش تک پہنچ جاتی، تو اس کا مکافات عمل ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو گئے اور عبداللہ بن مسعود بھی، اصحاب بھی، چلو عبداللہ بن مسعود کی بھی پہلی دفعہ اس کی زندگی میں اس کو بھی ایک موقع مل گیا۔ یہ میں عرض کرنا تھا کہ جنگ بدر میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلا قدم پہلے قدم سے بہتر، اگلا دور پہلے دور سے بہتر۔ جنگ بدر سے پہلے کیا حالت تھی مسلمانوں کے؟ جنگ بدر میں طاقت آ گئی، ہمت آ گئی، حوصلے آ گئے، مشرکین کے حوصلے ہار گئے، کافی ہار گئے۔ وہ طبل جنگ جو اٹھائے تھے وہ سارے انہوں نے رقص کرنے کے لیے خواتین بھی ساتھ لائی، انہوں نے لائے تھے، اس سارے کے سارے کیا ہو گئے جی؟ نیست و نابود ہو گئے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا کی مسلمانوں کو۔ پروردگارہ ہمارے لیے اس مہینے میں کامیابی عنایت کر بار الہ، ہماری گناہیں بخش دے بار الہ، اسارت نفس سے ہمیں آزادی دلا بار الہ۔ اللہم ارزقنا خیر الدنیا والآخرہ، اصرف عنا شر الدنیا والآخرہ، ادفعنا ولاء الدنیا والآخرہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصل علی سیدنا حبیبک محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔ اللہم صل علی ربنا صل على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين وعلى الباقر والصادق علما ويقينا وعلى الكاظم موسى والرضا فضلا ودينا والتقي الخاشع الباسط بالجود يمينا وعلى الهادي الذي أشرق كالشمس جبينا